السلام علیکم میرے عزیز سننے والوں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسلام میں ہر رشتے کا ایک اپنا الگ مقام ہے۔ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کسی معاشرے کسی مذہب نے نہیں دی۔ بیٹیاں باپ کے گھر کی شان اور آبرو ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ اور میرا بیٹیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کی لاج رکھیں، کیونکہ جو مقام ہمارے مذہب نے بیٹی کو دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیں۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے والی ہوں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے، جب دور جاہلیت میں لوگ برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا تو اس زمانے میں نے ایک جرم کیا تھا، وہ جرم مجھے کسی طور سکون نہیں لینے دیتا۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن وہ جرم مجھے بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا جرم کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے خاندان میں بیٹی کی پیدائش کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح جب میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھی اور قوم کے سامنے شرمندہ ہوا۔ مجھے اپنی بیٹی سے نفرت تھی، میں اس سے بہت بیزار رہتا تھا، لیکن میری بیوی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے میری عزت خراب ہو گئی ہے، ہر کوئی مجھے گالی دے رہا ہے۔ میں نے کبھی بھی بیٹی کو نہ تو کندھے پر بٹھایا، نہ گود میں اٹھایا، نہ باہوں میں جھلایا، نہ ہی کبھی اسے سینے سے لگایا۔ مجھے اسے کوئی چاہت کوئی الفت نہیں تھی، میرے سینے میں اس کے لیے کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ وہ میرے پاس جب بھی آیا کرتی تھی میں اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ میں بہت کرب میں رہتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ کیوں نہ اسے مار ہی ڈالوں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت ایک بار پھر حاصل کر لوں۔ ایک دن میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ جب ہم دونوں راستے میں جا رہے تھے تو اب سارے راستے وہ توتلے لہجے میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں ہنس ہنس اس کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ سارے راستے مجھ سے فرمائشیں کرتی رہی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہ جاگی۔ میں راستے میں دل ہی دل میں منصوبے بنا رہا تھا کہ کسی طرح سے اسے جان چھڑاؤں۔ اسی طرح چلتے چلتے میں بستی سے دور نکل آیا اور صحرا میں آ گیا اور بچی کو ایک سائڈ پر بٹھا دیا اور گڑھا کھودنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہی گڑھا آج میں اس کی قبر بنا ڈالوں گا۔ مجھ پر شیطان سوار تھا، وہ باتیں کرتی رہی اور پوچھتی رہی کہ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دن گرمی بھی بہت تھی۔ جب میں گڑھا کھودتے کھودتے تھک کر چور ہوا تو سائڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ میری بیٹی اٹھ کر میرے پاس آئی اور پیار سے میرے کندھے سے لگ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے سر پر سایہ کرنے لگی اور میرے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی، اور پھر وہ نیچے قبر کے پاس بیٹھ گئی اور قبر سے مٹی نکالنے لگی۔ وہ اٹھی اور میرے کپڑوں سے مٹی صاف کرنے لگی اور پوچھنے لگی کہ بابا بتائیں نا، آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں چپ تھا، میں اسے کیسے بتاتا کہ بیٹا یہ گڑھا تو میں تمہارے لیے ہی کھود رہا ہوں، اس میں تمہیں دفن کروں گا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس گڑھے میں بٹھایا تو وہ خوش ہوئی، اور میں اس پر مٹی ڈالنے لگا تو وہ اور خوش ہوئی اور کھیلنے لگی۔ جب مٹی ڈالتے ڈالتے مٹی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ خوف سے چلانے لگی اور رونے لگی، تو میں جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ بابا نہ کرو، مجھے نہ مارو، میں کوئی فرمائش نہ کروں گی اگر اب میں کوئی فرمائش کروں تو مجھے مار دینا۔ لیکن میرے آقا مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا، مجھ پر شیطان سوار تھا۔ میں اسے زندہ دفن کر کے جب گھر لوٹ آیا، میری بیوی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ صحابی رونے لگے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ واقعہ سنا تو سرکار دو عالم بھی رونے لگے، ان کی آنکھوں سے درد چھلکنے لگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بہت دیر تک روتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے جس نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بیٹی سے نفرت نہ کرو۔ میرے عزیز سننے والوں،
بیٹیاں اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہیں، یہ انہیں عطا ہوتی ہیں جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امت سے حسنین کے نانا نے فرمایا ہے کہ بیٹی تو ایک انمول خزانہ ہے، یہ بیٹی ہی جنت میں آپ